تو حالات اب اس طرف جا رہے ہندوستان کے کہ انہیں آخر کار یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو قومی نظریے کو وہ نہ مانے یا اس سے نظریں چرائے، کیونکہ یہ نظریہ اس کے تحت بھارت کو ایک بار تقسیم ہونا پڑا تھا۔ اب اس بات کا قوی امکان ہے، حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک دفعہ پھر اس تقسیم کے دورائے پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ آج سے 73-74 سال پہلے ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہندوستان پاکستان تو دو قومی نظریے کے تحت انہوں نے اپنا جو ان کا جائز حصہ تھا وہ تو خیر نہیں ملا، صحیح ہے، تو بہرحال جو بھی تھا انہوں نے ملک حاصل کر لیا، لیکن اب وہی احساس جو ہے جو اس زمانے میں سکھوں میں مفقود تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو لوگ آ رہے تھے جو مہاجرین پاکستان لاہور کے راستے یا مختلف دوسرے راستوں سے جو ہجرت کر رہے تھے ان کا قتل عام کیا، اس طرح قتل عام اس طرف سے بھی ہوا تھا لیکن اتنا نہیں جتنا اس طرف سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہوتی رہتی ہے جنگوں میں یہ چیزیں۔ بہرحال سکھ اب اس بات کو انہوں نے گہرائی سے محسوس کر لیا کہ ان کا وہ بھی ایک قوم ہے ہندوستان میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت دو قومی نظریہ مسلمان پیش کر کے لائے تھے، صحیح ہے، انگریزوں کے سامنے۔ اس بار سکھوں کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارے اپنے ہیرو ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہماری اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنے رواج، اپنے رسوم، سب کچھ ہمارا ہندو سے الگ ہے۔ اس وجہ سے وہ ڈیمانڈ جو مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا 1947 میں انگریزوں کے خلاف، تو اگر یہ موقع سکھ ضائع نہ کرتے اسی 1947 کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا حق لینے کے لیے بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، پاکستان کا مسلمانوں کا وہ ساتھ دیتے، تو قوی امکان تھا کہ خالصتان جو اس بار آج جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں خالصتان چاہیے، تو وہ اس وقت بڑی آسانی سے بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے دو قومی نظریے کے وہ تاریخی واقعات، ٹھیک ہے، جو جن کو سمجھنے کے لیے دو قومی نظریے کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمیں ان تاریخی واقعات کا سہارا لینا پڑتا ہے، صحیح ہے۔ تو 2019 سے لے کے ان کی دانش میں تو یہ نظریہ بحیرہ ہند میں ڈوب گیا تھا، لیکن مودی نے ایک بار پھر اس نظریے کو ان کے الفاظ میں، ٹھیک ہے، بحیرہ ہند سے نکال کے دوبارہ انہوں نے زندہ کر دیا۔ اب جو مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں 18-20 کروڑ کی تعداد میں، ہو سکتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن انڈیا کم پیش کر رہا دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، تو دو قومی نظریہ اب بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ وہاں کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری شناخت ختم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہندو مت قبول کرے یا ہندوستان سے نکل جائے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کئی بار سے نہیں آئے بلکہ وہی انڈیا کے اندر کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک نیا مذہب تبدیل کر لیا، ٹھیک ہے، باقی تو جو بھی ہے لیکن ایک نئی قوم بن گئے۔ تو اس بات کو وہ شدت سے محسوس کرنے لگے ہیں، ان میں بھی آزادی کی وہ روح، وہ تڑپ جو ہونی چاہیے تھی اس زمانے میں جب ہندوستان کی تقسیم کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 1947 میں، تو اس چیز کو ابھی وہ دوبارہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کسی حد تک کسی وقت تک خاموش رہنے کے بعد اب دوبارہ اس نے سر اٹھا لیا ہے۔ اب ہندوستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ یا تین قومی نظریہ، ہم اس حد تک بھی جا کے کہہ سکتے ہیں یہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے دو قومی نظریے کو پرسنالٹیز کے حوالے سے جو اسلامی مسلمان کابرین تھے ہمارے، یہ کیوں تقسیم کیا؟ یہ میں نے اس لیے تقسیم کیا کہ سٹارٹ کے جو ہمارے فاتحین تھے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ احمد شاہ ابدالی 1761 تک انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ایسی خاص مسلمانوں کے کارہائے نمایاں یا ان کی فتوحات یا ان کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے ہندو کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی مسلم رعایا میں شامل تھے، صحیح ہے، تو اس کے لیے انہوں نے تاریخ میں ایسا کچھ خاص نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ اس وقت یہ ٹھیک ہے موجود تھا۔ ان پرسنالٹیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے تاریخ پر بہت دور رس ان کے اثرات ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں
ان پرسنالٹیز کی طرف جو دو قومی نظریے کے یا ٹو نیشن تھیوری کے حامی تھے. وہ نہ صرف مطلب مسلمان اس بات کے حامی تھے بلکہ خود ایسے ہندو بھی تھے, ٹھیک ہے, جو مطلب اچھی سوچ رکھتے تھے, پرامن سوچ رکھتے تھے, اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ہاں ہندوستان میں رہنے والی قوم جو ہے یہ ایک نہیں ہے, یہ دو ہے یا تین ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے, اور برصغیر پاک و ہندوستان میں امن لانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا مطالبہ مان لیا جائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سر سید احمد خان کا ذکر کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی سر سید ہی وہی شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا کیا ہے احساس دلایا, انہیں اس بات کا کیا ہے اس بات کا احساس دلایا کہ آپ لوگ مسلمان, ٹھیک ہے, یہ ہر حوالے سے ہندو سے ایک الگ قوم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عبدالحلیم شرر, مولانا عبدالحلیم شرر, جنہوں نے اچھی کتابیں بھی لکھی ہے, ایک کتاب کا نام ان کا فردوسی بری ہے, آپ ضرور پڑھیں اپنی لائبریری سے لے کے. تو انہوں نے بھی دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس بات کی سپورٹ کی تھی کہ ہاں ہندوستان میں رہنے والی قوم جو ہے یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ دو ہے. اس کے بعد علامہ اقبال آ گئے, ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ بھی سٹارٹ میں مسئلہ ایک ہی ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کی نظمیں جن کا ذکر ہم کر چکے پچھلی کلاسوں میں, تو انہوں نے ہندوستان کے لیے نظمیں لکھی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ یورپ گئے, انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی, تو وہاں ان پہ یہ باتیں آشکار ہو گئی اور ان کے ذہن میں ایک اضطراب آیا, ایک اور سوچ آئی, ٹھیک ہے, کہ مسلمان ہر حوالے سے ہندو سے ایک الگ قوم ہے. اس وجہ سے انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں, جو آج کل انڈیا میں ہے, اور اس کا نام یہ بھی تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے, الہ آباد, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا تاریخی جو خطبہ ہے اس میں کہا تھا کہ ہر حوالے سے, چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو یا مذہبی یا ثقافتی یا دیگر حوالوں سے ہو, مسلمان جو ہے یہ ہندو سے ایک الگ شناخت اپنی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہیں کہنا پڑا تھا کہ میری نظر میں ہندوستان میں امن لانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں, خاص طور پر ہندوستان کی تقسیم کا, اس مطالبے کو مان لیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر میں ہندوستان کی شمال مغرب وہ علاقہ جو آج کل پاکستان پر مشتمل ہے, موجودہ پاکستان پر, ٹھیک ہے, تو ہندوستان کا شمال مغربی حصہ اور ہندوستان کا جو مشرقی حصہ ہے, بنگلہ دیش جو آج کل ہے, ٹھیک ہے, اس کو الگ کر کے یا تو اسٹیٹس بنائی جائے, ریاستیں, یا ان تمام علاقوں کو ایک ہی ریاست میں مدغم کیا جائے اور اسے مطلب ایک مسلم ریاست کا نام دیا جائے. اس کے بعد چودھری رحمت علی آتے ہیں. چودھری رحمت علی آپ جانتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے انگلینڈ میں, ٹھیک ہے. انہوں نے 1933 میں اپنا مشہور مقالہ جو ہے جس کو ہم ناؤ آر نیور کے نام سے جانتے ہیں, تو انہوں نے ناؤ آر نیور اخبار میں شائع کرا کے انہوں نے نہ صرف ایک آزاد اور الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا, ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر آپ نے پاکستان نہیں لیا تو آپ اس کو پھر کبھی بھی نہیں حاصل کر سکیں گے. اور وہ اپنی سوچ میں بالکل 100% ٹھیک تھے, کیونکہ اس وقت اگر ایسا نہ ہوتا, مسلمان خاموش رہتے, ان کا پورا زور جو ہے یہ صرف اس بات پر صرف ہوتا کہ کس طرح ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ہے اور بعد کے معاملات ہم کانگریس کے ساتھ حل کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر مسلمان اس چیز کے اندر, مطلب ہم اس کو خواب غفلت کہہ سکتے ہیں, اس میں چلے جاتے, تو آج ایک ایٹمی بھارت سے آپ پاکستان کیسے حاصل کرتے, ٹھیک ہے. جس طرح آج مسائل کا سامنا سکھوں کو ہے, ٹھیک ہے, یہ مطلب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا آج 1947 سے کمپیئر کر کے. اگر وہ اس وقت اس کے لیے خالصتان کے لیے کوشش کرتے تو آج کے مقابلے میں ایک ایٹمی ہندوستان سے کوئی ٹکڑا کاٹنا سکھوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن بہرحال جب اقوام اٹھتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت کچھ تبدیل کر جاتی ہے, صحیح ہے. اچھا, تو چودھری رحمت علی کو بھی کہنا پڑا تھا, ان کے ساتھ ایک دوسرے دوست بھی تھے جن کا نام اسلم پھٹک تھا, ٹھیک ہے. اسلم پھٹک اور چودھری رحمت علی نے, انہوں نے باضابطہ طور پر اکٹھے مل کے, ٹھیک ہے, انہوں نے لفظ پاکستان جو ہے مختلف علاقے جو پنجاب اور افغانستان سے افغانیہ کاٹ کے, ٹھیک ہے, اس طرح کشمیر سے کاف اور سندھ, مطلب سین جو ہے اس کو سندھ کے علاقے سے کاٹ کے, اور اس طرح تان بلوچستان, لفظ پاکستان انہوں نے کریٹ کر دیا, ٹھیک ہے.
تو وہ اپنی سوچ میں بالکل ٹھیک تھے. اس کے بعد وہ شخص جس نے اس پورے خواب کو، اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح یہ کسی زمانے میں 1918 یعنی آج سے 102 سال پہلے تب تک وہ ہندوستانی سیاست سے مایوس ہو کے کنارہ کش ہو چکے تھے اور دوبارہ مطلب انگلینڈ چلے گئے تھے کیونکہ ایک وکیل تھے اور ایک کامیاب وکیل تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی وکالت کا سلسلہ اپنا پیشہ جو ہے وہاں پہ جاری رکھا. لیکن بہرحال انہیں ایک بار پھر یہاں سے مسلمانوں کی درخواست پہ انہیں واپس آنا پڑا اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی. اس کے بعد جو واقعات آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ہر مطلب فورم پہ انہوں نے مسلمان قومیت کا، ان کی الگ شناخت کا، ان کی پہچان کا، ان کی اس خطے میں ان کی تاریخی سرگرمیوں کا، ان کے اس خطے میں موجودگی کا انگریزوں کو احساس دلایا اور ہندو کو بھی آخر کار بامر مجبوری یا بادل ناخواستہ جو بھی ہے اس بات پہ قائم ہونا پڑا تھا کہ ہاں اب ہندوستان کی تقسیم کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور مسلم لیگ جو مطابق کری ہے اس کو ماننا پڑے. ٹھیک ہے، ایک اور شخص جس کا نام ہے کیشو بلی رام، جو کل میں بھول گیا تھا. کیشو بلی رام یہ راشٹریہ سیوک سنگھ جس کو عام میں RSS کہا جاتا ہے، RSS کے یہ بانی تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی 1925 میں انہوں نے راشٹریہ سیوک سنگھ بنائی تھی اور اسی دوران انہوں نے ہندو کے سامنے، کانگریس کے سامنے یہ بات اپنی رکھ دی تھی کہ ہندوستان میں امن لانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ مسلمان جو مطالبہ کر رہے ہیں آزاد وطن کا، آپ کو اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا دو قومی نظریہ. اب اس بحث کو نچوڑتے ہوئے اس کے خلاصے پہ آ کے ہم اپنی طرف سے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شارٹ میں آپ کو آ جائے ایگزام میں، ٹھیک ہے، مختصر آپ کو لکھنا پڑے ٹو نیشن تھیوری کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہندوستان میں مسلمان 1000 سال سے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اتنے لمبے عرصے تک وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہی جگہ رہے، اس کے باوجود ان کے مفادات الگ رہے، ان کی سوچ الگ رہی، ان کا مذہب ایک دوسرے سے مطلب مختلف رہا، ان کے رسوم و رواج نہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثرات پوری طرح قبول کیے، ان کے رواج مطلب ان سے مستعار لیے، نہ ہندو نے اسلامی اثرات جو ہے اس کو مطلب اپنایا. ٹھیک ہے، دونوں نے اپنی جو ہے ایگزسٹنس یہ اس طرح جاری رکھی. جب آپ کو اٹک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دریائے کابل اور دریائے سندھ جس طرح ملتے ہیں کافی دور تک دریائے سندھ کا پانی مطلب یہ نیلگو ہو کے بہتا ہے اور اس طرح دریائے کابل کا پانی مطلب یہ مٹیالی رنگت اس نے اپنی قائم کی ہوتی ہے دور دور تک. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ان کی سورس ایک ہی گزرگاہ میں ہوتی ہے، لیکن کافی دور تک یہ دونوں اپنی شناخت الگ الگ برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح مسلمانوں کی شناخت جو ہے یہ ہندو سے ہر حوالے سے مختلف تھی. ہم اپنے اگر مذہبی حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم اپنے مردے دفناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جلاتے ہیں. پھر مطلب ہماری جو بیوائیں ہے ان کی اسلام میں دوسری شادی کی سفارش کی جاتی ہے، دوسری شادی کو مطلب برا نہیں مانا جاتا اور ہونا بھی چاہیے. ان کی بیوائیں جو ہے ان کو شوہر کی موت کی صورت میں ان کی چتا پہ زندہ جلنا پڑتا تھا، اور اگر کوئی مطلب جس کو کیا ہے رسمی ستی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی تیار نہ ہوتی تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے زندہ مطلب اسے آگ میں ڈال دیا جاتا. اور ایک کیس تو ابھی 1987 میں تقریباً 33 سال پہلے کی بات ہے کہ بھارت میں ایک خاتون کو اس کی موت کی شوہر کی موت پر اسے زندہ جلانا پڑا تھا زبردستی. اگرچہ اس رسم کو انگریزوں نے جب وہ ہندوستان آئے تو سختی سے اس کو منع کر دیا تھا. بہرحال جو ہندوتوا ایک ایسی سوچ ہے جس طرح مطلب جو کٹر ہندو ہے، ٹھیک ہے، جو ہندوستان میں ہندوتوا قائم کرنا چاہتے ہیں. ہندوتوا کا مطلب ہے کہ جو مذہب آج سے ہزاروں سال پہلے جس کے برہمن اس مذہب کے علمبردار تھے، صحیح ہے، اور ساری طاقت ان کے پاس تھی، پھر ان میں کیش تھے، ٹھیک ہے، جو برہمنوں کے بعد ان کا کیا ہے نمبر آتا ہے، تو یہ دو اقوام یہ لیڈ کر رہی تھی اور باقی دو اقوام ویش اور شودر مطلب وہ بالکل پیسی ہوئی تھی، ان کا استحصال ہو رہا تھا. اسی حوالے سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے، ٹھیک ہے، ان کی عبادت کا طریقہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے، صحیح ہے.
इस तरह अगर हम देखें तो वो गाय को पूजते हैं, गाय को माता तस्वर करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो कट्टर हिंदू मतलब तहरीकों से बल्कि इसको हम तहरीक नहीं कह सकते, ठीक है, उनका ऐसी मतलब वेज से ताल्लुक है, तो वो वही पुरानी हिंदुत्व, ठीक है, अगर वो नाफिज करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, ताकि सारे हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी हैं लोग, मतलब या तो वो हिंदू बन जाए, हिंदू मत कबूल करे, अगर कोई कबूल नहीं करता तो फिर उन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए या मार दिया जाए, ठीक है। तो पुरानी हिंदुत्व ये क्या कहती है, उस जमाने में आज से हजारों साल या सैकड़ों साल पहले की मतलब तारीख में अगर हम जाए तो अगर किसी ब्राह्मण के साथ शूद्र का क्या है उसकी उंगली टच हो जाती तो ब्राह्मण अपनी वो जगह वो जिन जो है उसको छुरी से काट डालता। अगर कोई शूद्र मंदिर में झाड़ू पहनता हुआ सफाई करता हुआ पाया जाता और इस दौरान कोई ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद या गीता की आयत का तिलावत कर रहा होता और उसे मतलब ये बात महसूस होती कि गीता की मतलब ये आयत जो है या ऋग्वेद की ये इस शूद्र ने सुन ली है, तो उसको पकड़ के उसके कानों में पिघला हुआ शीशा जो है, ठीक है, ये डाल दिया जाता और इस तरीके से उसे मार डाला जाता। तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय सेवक संघ या बजरंग दल या शिवसेना जो भी है, ये वही पुराना निजाम, पुरानी हिंदुत्व हिंदुस्तान में लाना चाहती है, ठीक है। तो मजहबी हवाले से वो एक दूसरे से मुसलमान मुख्तलिफ थे, उनकी रसूमात एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप ईद की रस्म देख ले, आप रमज़ान या हमारे दीगर जो इस्लामी मतलब रसूमात है, आप उसका कंपैरिजन करें, उसका मुआवजना जो हिंदवाना रसूम व रिवाज है, मसलन होली या यात्रा, दिवाली वगैरह वगैरह, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। इस तरह अगर हम खुराक के मामले में जाए तो गोश्त, गाय का गोश्त, इस मामले पर कितने मतलब मुसलमानों की या हिंदुस्तान में जान ली गई है या शक की बिना पर कि आपके तेरे में पड़ा हुआ ये गोश्त किस चीज़ का है, ठीक है। तो मतलब उस गोश्त की वजह से एक इंसान को मारा जाता है, ठीक है। तो गाय का वो पेशाब भी पीते हैं, गाय को माँ भी तस्वर करते हैं, गाय को, हालांकि गाय एक जानवर है, एक मुफीद जानवर है, हम इस बात से क्या है इख्तिलाफ नहीं कर सकते। तो आप हिंदुस्तान में गाय ज़बह नहीं कर सकते, ठीक है, हालांकि पूरी दुनिया में होती है। आप हिंदुस्तान में मतलब रहते हुए आपको उनकी सवाबदीद पर, उनके रहम करम पर रहना पड़ेगा, सही है। तो इस तरह हम दीगर हवालों से देखें, तारीखी हवालों से, तो तारीख भी हमारी ऐसी एक दूसरे के खिलाफ अजीब किस्म की मतलब क्या है हालात वाक़यात, ऐसे वाक़यात पर मुश्तमिल हमारी तारीख के हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ आरा है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे मुफादात का टकराव रहा, हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की जिद थी, सही है। तो तारीख के हवाले से भी मुसलमान और हिंदू दोनों एक कौम नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ तारीख में कि इन दोनों की मुश्तरका फौज जो है ये एक ही मकसद के लिए, एक ही काज के लिए इकट्ठे लड़ी हो, सिवाय चंद एक वाक़यात के जो मतलब बहुत महदूद हद तक थी। जिस तरह उस दिन मैंने 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें झांसी की जो रानी थी या और के नवाब थे वगैरह वगैरह, लेकिन वो बहुत कम क्या है बहीसियत मजमूई या पूरी तरह आप नहीं कह सकते कि पूरा हिंदुस्तान 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों के साथ शान बशाना लड़ा था। मुख्तसर बहस को समेटते हुए हम कहेंगे कि ये मुत्तहिद हिंदुस्तान में मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, बुद्धों का वगैरह ये रहना ऐसा था कि मसलन आप एक ऐसा पिंजरा ले जिसमें आप कौवे को भी छोड़ दे, आप मतलब उसमें तोते भी रख दे, आप चिड़िया या मतलब दूसरे चकोर जो भी है बटेर वगैरह वगैरह सारे परिंदों को आप इकट्ठा रखते, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले परिंदे एक ही पंजरे में हो तो आपको चैन नहीं आएगा। एक परिंदा, ताकतवर परिंदा कमज़ोर परिंदे को मारेगा, कमज़ोर परिंदा जो है मतलब उसे क्या है मरना पड़ेगा। इकट्ठे एक ही मुल्क में और वो भी जदीद ज़माने में इन दोनों का रहना जो है ये बिल्कुल नामुमकिन था। इस वजह से हमें मतलब दो कौमी नज़रिया जो है ये पेश करना पड़ा और इसके तहत पाकिस्तान का उसूल मुमकिन हुआ। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।